آج وہ ہمارے ایک دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ بیٹھ کے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جی امت کی جو اکثریت ہے نا جی وہ حق پہ ہوگی. امت کی اکثریت حق پہ نہیں ہوگی، اجماع امت حق پہ ہے کہ جب پوری امت ایک بات کرے. اکثریت تو ہمیشہ گمراہی پہ ہوتی ہے. کیسا زمانہ آ گیا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص مرزا جہلمی دوسروں پر جھوٹ کی تہمتیں لگا رہا ہے. ہم نے اس کے 338 جھوٹ پکڑے ہیں. 4 جھوٹ آپ اور ملا لیں تو 342 جھوٹ. اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہی ہے. ایک حدیث پر اس نے 17 جھوٹ باندھے ہیں. اور آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک موضوع من گھڑت روایت کو کہتا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور اس نے یہاں کیا کہا کہ حبیب اکرم جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں کہ امت کی اکثریت حق پر ہوگی. نہیں جناب، اکثر جو ہمیشہ ہیں وہ گمراہی پر رہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ہمیشہ سے جو اکثر لوگ رہیں وہ گمراہی پر رہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے سے، پھر صحابہ کے زمانے سے، پھر تابعین کے زمانے سے، ہمیشہ یعنی ہمیشہ لوگ اکثر جو ہے وہ گمراہی پر رہیں. یہ اس کا جھوٹ ہے. اور دوسرا اس کا یہ جھوٹ ہے کہ جناب علی حبیب اکرم نے جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں. حبیب اکرم نے جو روایت بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے، اور یہ جھوٹی نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. اس کا ایک حصہ ضعیف ہے اور پہلا حصہ صحیح ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے. محدثین کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا پہلا حصہ کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ صحیح ہے حصہ. ہاں، دوسرے حصے میں حکم ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو تو سواد اعظم کی طرف رجوع کرو، یعنی جہاں اکثر لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ اکثر اہل سنت ہیں. اسے تکلیف ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں. محدثین نے کہا کہ پہلا حصہ صحیح ہے، جھوٹی نہیں ہے. جھوٹی وہ ہوتی جو من گھڑت روایت ہوتی ہے، وہ آگے ہم آپ کو اس کی دکھا رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. کہیں گے نہیں، اس کے چیلے کہیں گے نہیں جناب علی قرآن میں ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں. کہاں ہے جی؟ سورہ انعام میں آیت نمبر 116 ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ مانیں گے اکثر لوگوں کی تو آپ کو وہ گمراہ کر دیں گے، آپ کو راستے سے بھٹکا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیا صحابہ کی باتوں سے بھٹک جائیں گے؟ یا یہ کفار سے متعلق ہے؟ بھئی کفار سے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں. اور سورہ رعد کا حوالہ دیں گے، پہلی آیت ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو یہ کون ہے؟ کافر ہیں. تو کافروں سے متعلق آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. مسلمان بمقابلہ کفر شرک تو وہ زیادہ ہیں مسلمانوں سے، لیکن مسلمانوں کو کہنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اکثر لوگ جو گمراہ ہیں، یہ خود گمراہ ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکثر گمراہ تھے، نعوذ باللہ. یا صحابہ کے زمانے میں تابعین گمراہ تھے، کیونکہ اس نے کہا ہمیشہ کہ جب پوری امت ایک بات کرے. اکثریت تو ہمیشہ گمراہی پہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی میں کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. اگر نبی علیہ السلام کی اکثر امتی گمراہی پر ہے تو 120 میں سے 80 صفیں نبی علیہ السلام کی ایسی ہو گئی. تو یہ جھوٹا شخص ہے. اس نے یہاں 2 جھوٹ باندھے ہیں اور اس نے خوارج والا عمل کیا، کیونکہ خارجی جو ہے وہ آیات جو کفار سے متعلق ہے مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے 6930، اس کے تحت امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لکھا ہے کہ بدترین مخلوق کون ہے؟ خوارج ہیں. اس لیے کہ وہ آیات جو کفار سے متعلق ہیں یہ لوگ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. یہ خارجی نسل سے ہے اور جھوٹا ہے. 2 جھوٹ اس کے یہ ہو گئے. تیسرا جھوٹ آپ یہ دیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو، اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے، اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے، اس کی سماع کی تصریح کہاں پہ ہے، کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار، اس میں ٹائم لگایا ہے اس فیلڈ میں. دنیا کا کوئی برننگ ایشو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سند اس کی صحیح کہاں ہے، ضعیف کہاں ہے. جھوٹ بولتا ہے. یہ تیسرا اس کا جھوٹ ہے. چوتھا جھوٹ آپ دیکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صحیح سند سے یہ حدیث ہے، حالانکہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. جبکہ حبیب اکرم صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں اسلامی اسکالر ہوں، میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں، میں آپ کو حدیثیں بتا رہا ہوں. انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور بتا دی.
مرزا جہلمی اپنے آپ کو ایک اسلامی اسکالر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو امام سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کو علم نہیں ہے اور میں ہر حدیث کی سند صحیح و ضعیف میں جانتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح جھوٹ باندھتا ہے، سامنے قرآن رکھ کے، حدیث کی کتابیں رکھ کے۔ تو یہ چوتھا اس کا جھوٹ ہو جائے گا، اور اس کے جھوٹ ہو جائیں گے 342۔ ایک جھوٹ باندھے اس پر اللہ کی لعنت، جو 342 جھوٹ باندھے اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی۔ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن کیا ہے؟ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ سورہ التوبہ، سورہ براہ، اسے براہ کا لفظ بھی اس کے لیے سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے، یعنی اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار کی طرح صورت نازل ہوئی ہے مشرکین عرب کے اوپر۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ تو امان ہے، سورہ توبہ تو ننگی تلوار ہے مشرکین کے لیے۔ یہ 3273 نمبر روایت ہے، المستدرک للحاکم ہے۔ آپ اسلام 360 کھول لیں، اس حدیث کے نیچے کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے، بلکہ اصل کتاب آپ دیکھ لیں، المستدرک للحاکم اصل کتاب 3273، اس میں امام حاکم نے کوئی حکم نہیں لگایا۔ حالانکہ امام حاکم اکثر احادیث کے نیچے حکم لگاتے ہیں کہ اس کی سند بخاری مسلم والی ہے، اور امام ذہبی نے کوئی حکم نہیں لگایا، کیونکہ نیچے تلخیص موجود ہے امام ذہبی کی، اکثر احادیث کی یہ صحیح یا ضعیف ہے۔ دونوں اماموں نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت جس میں ایک راوی ہے محمد بن زکریہ بن دینار، اس روایت کو امام ذہبی نے کہا یہ موضوع روایت ہے۔ اس میں جو زکریہ راوی ہے محمد بن زکریہ، یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ اب جو حدیثیں گھڑتا ہے راوی، وہ اس کی روایت موضوع ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے، تو من گھڑت روایت کو صحیح پیش کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ کتابیں اور وہ روایتیں۔ یہ اسلام 360 میں یہ روایت ہے 3273۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی جاتی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، جبکہ سورہ برات الجہاد کے احکام کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس میں امان نہیں ہے۔ اب اس پر حکم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حکم نہیں لگایا گیا۔ اصل حدیث جو مستدرک للحاکم میں ہے، اب دیکھیں اس پر بھی امام حاکم نے کوئی حکم نہیں لگایا، امام ذہبی نے کوئی حکم نہیں لگایا، بلکہ وجہ کیا؟ محمد بن زکریہ بن دینار، یہ راوی کیا ہے؟ حدیثیں گھڑتا تھا، اور جس سند میں ایسا راوی جو حدیثیں گھڑتا اس روایت کو موضوع کہتے ہیں، اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک اور روایت ہے 4759، اس میں محمد بن زکریہ بن دینار ہے، امام ذہبی نے تلخیص کی اور کہا یہ موضوع روایت ہے۔ امام دارقطنی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ الدفاع والمتروکین میں اس کو کہا گیا کہ یہ بھی حدیثیں گھڑتا تھا۔ قالت الحاکم للدارقطنی، امام دارقطنی کیا کہتے ہیں؟ ید الحدیث، محمد بن زکریہ بن حدیثیں گھڑتا تھا۔ مرزا کے ابا جی ہیں البانی، ان کی کتاب سلسلہ احادیث ضعیفہ، حدیث نمبر 356، یہ حدیث کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ اس کی وجہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس میں محمد بن زکریہ ہے اور وہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ البانی کہتے ہیں کہ جس روایت کی سند میں محمد بن زکریہ آ جائے وہ حدیث موضوع ہوگی، کیونکہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا، اور مرزا جی کہہ رہے کہ صحیح سند۔ مرزا کے دوسرے ابا جی ہیں حافظ زبیر اجزی، ان کی کتاب مقالات جلد 3 صفحہ نمبر 401 پہ لکھتے ہیں محمد بن زکریہ ضعیف راوی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہیثمی نے کہا کہ جمہور نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ایسا راوی جس کو جمہور ضعیف کہہ رہے ہیں، البانی کہتا ہے کہ حدیثیں گھڑتا ہے، جو حدیثیں گھڑتا ہے اس کی روایت موضوع ہوتی ہے، تو موضوع من گھڑت روایت کو یہ کہنا کہ صحیح سند سے روایت ثابت ہے مستدرک للحاکم میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا لعنتی شخص ہے۔ اور دعوے کیا کرتا ہے؟ ہم سے کوئی حدیث چھپی نہیں ہے، ہم نے ٹائم لگایا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کی صحیح سند کہاں ہے اور اس کی ضعیف سند کہاں ہے۔ آپ اس ضعیف موضوع روایت کو صحیح کہہ کر پیش کر رہے ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، مولا علی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے لعنتیوں سے دوسرے بچے ہیں۔